اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر آپ سے گزارش ہے کہ نہایت ہی توجہ کے ساتھ آج کا ویڈیو دیکھیں اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ہر جگہ کافروں کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ وقت اتنا جلدی گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گٹ جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، اور وہ انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں، بلکہ 200 سے لے کر 250 حدیثوں اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ اس سے اتنی بات تو بالکل ظاہر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتا دیں کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ دوستو، نام تو آپ کو پتا چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ حدیث میں اس بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہے جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے، جس پر سے ندا دینے والا کہے گا
کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خشک لکڑی بالکل خشک زمین کے اندر گاڑی جائے گی تو وہ خشک لکڑی پتوں سمیت نکلنے لگے گی، یعنی ہری بری ہو کر نکلے گی۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے بھی دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارشیں موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دل میں استغنا و بے نیازی ڈال دے گا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور جو خازن ہے اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے کو باہر لائے گا، تو پھر اسے اپنے اس عمل پر بھی ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر میں ہی حریص اور لالچی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ اس شرمندگی سے وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک جماعت ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت بات کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ گئے یا ان کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ ان کے آنے کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو کچھ نشانیاں بیان کر دیتے ہیں
جو ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور ان میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کو سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، جو ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ یعنی ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی کار دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکروں کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اس وقت فجر کی نماز کی امامت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بتانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، کیا چیز تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ تو یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ تمہیں تمہارا امام ہی نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی یہ حالت ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اسے اور تمام یہودیوں کو قتل کریں گے۔ آپ اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو امام مہدی کی مکمل نشانیاں بیان کر دی اور ان کے آنے کے بعد بھی حالات آپ سے بیان کیے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سبھی تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔